وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يقول تعالى: وكما جعلنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يحزنك ذلك. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہیں کہ جیسے میرے مدنی پاک ہم نے آپ کے دشمن بھی پیدا کیے ہیں، اللہ چاہے تو کوئی بھی دشمن نہ ہوتا، جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی ساتھ عداوت رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ عناد کرتی ہیں. جعلنا لکل نبی عیضا من قبلک، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے، نبی گزرے، رسول گزرے، ان کے بھی سب ایسے دشمن تھے، اعداء تھے، ان کو بھی تکلیفیں پہنچاتے تھے. لہذا آپ اس غم میں نہ رہیں کہ آپ کی یہ کیوں عداوت کرتی ہیں. اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان کی بھی تکذیب کی گئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا، بس انہوں نے صبر کیا اس پہ جو انہوں نے کیا مکذبین نے، اور اللہ کے راستے میں وہ بھی ایذا پہنچائے گئے. وقال تبارک و تعالی: ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. آپ کو نہیں کہا جاتا مگر وہ جو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی بخشش والے بھی ہیں اور سخت عذاب دینے والے بھی ہیں. وقال تبارک و تعالی: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الآية. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت ہوئی اور آپ ورقۃ بن نوفل کے پاس گئے تو ورقہ ابن نوفل جو تھے وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ تھے اور کتب سابقہ کے تورات و انجیل کے عالم تھا. اس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں، انہو لم یأت احد بمثل ما جئت به الا اوذیا. جیسے آپ اللہ کی دعوت، اللہ کا دین لے کے آئے ہیں، جو بھی آپ سے پہلے آیا اس کو بھی ایذا پہنچائی گئی. تو یہ قاعدہ ہے، یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو بھی حق والے ہوں گے ان کو تکلیفیں آتی ہیں، اس لیے ان کو تیار رہنا چاہیے کہ ہم نے برداشت کرنا ہے. ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کی صحیح دعوت دیں گے، جب آپ لوگوں کو توحید کی طرف پکاریں گے، جب آپ شرک کی نفی کریں گے، جب آپ طواغیت کی نفی کریں گے، جب آپ ما یعبد من دون اللہ پہ لا کی تلوار چلائیں گے، تو لازمی بات ہے کہ دشمن تو پھر ہوں گے، پھر تکلیفیں بھی دیں گے. وقوله تبارک وتعالی: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن بدل من عدوا اي لهم اعداء من شياطين الانس والجن والشيطان كل من خرج عن نذيره بالشر ولا يعاد الرسل الا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم الله ولعنهم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دشمن ہوتے ہیں نبیوں کے کون؟ شیاطین الانس والجن، جنوں میں بھی جو شیطان ہے اور انسانوں میں بھی جو شیطان ہے وہ اللہ کے نبیوں کے دشمن. اصل میں تو وہ اس دعوت کے دشمن ہوتے ہیں توحید کے جو پیغمبر لے کے آتے ہیں. والشیطان کل من خرج عن نذیرہ بالشر. مفسر فرماتی ہیں کہ شیطان وہ ہوتا ہے جو شر میں آگے بڑھ جانے والا، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ جنوں میں ہو. ولا يعاد الرسل، اور اللہ کے نبی اللہ کے رسولوں کے دشمن نہیں ہوتے مگر یہ یا شیطان انس دشمن ہوں گے یا شیطان جن. قبحهم اللہ ولعنهم، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہلاک کریں، اللہ پاک ان پہ لعنت کریں، اللہ تبارک و تعالی ان پہ عذاب اپنا نازل کریں کہ انبیاء کے مخالف ہیں. قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله شياطين الانس والجن قال من الجن شياطين ومن الانس شياطين. آپ نے فرمایا کہ جنوں میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے. یوحی بعضهم الى بعض، وہ خفیہ طریقے سے پھر ایک دوسرے کو اپنی باتیں پہنچاتی ہیں. قال قتادة وبلغني ان ابا ذر كان يوما يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ يا ابا ذر من شياطين الانس والجن.
فقال وإن من الإنس شياطين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهذا مرقة بين قتادة وأبي ذر وقد روي من وجه آخر نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. آپ نے فرمایا کہ ابا ذر تعوذ باللہ، پہلے اللہ سے پناہ پکڑو کہ شیاطین انس و جن سے پناہ پکڑو اللہ کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تعجب کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ جنوں میں تو شیاطین ہوتے ہیں، کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں نعم، جیسے جنوں میں شیطان ہے اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہے. انسانوں میں بھی شیطان ہیں. جو آدمی اللہ کے دین سے نکلنے والا ہے، اللہ کے دین کا معاند ہے، اللہ کے دین سے روکنے والا ہے، سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے. اسی طرح جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب نے فرمایا کہ کیسے پتا چلے کہ ہمیں یہ منافق ہے، یہ صحیح معنی میں مخلص مومن ہے؟ حضور نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، سمجھو یہ منافق ہے. جب وہ وعدہ کرے تو خلاف کرے تو سمجھو یہ بھی منافق ہے. اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے تو سمجھو یہ بھی منافق ہے کہ اس میں منافقت کی علامتیں پاتی. کیونکہ علامات ہیں نا، جیسے ایک طبیب علامتیں دیکھ کے بتاتا ہے تمہیں نمونیا ہے، تمہیں ٹائیفائڈ ہے، تمہیں ملیریا ہے، تمہیں عام نزلہ زکام فلو ہے. اسی طرح اللہ پاک نے بھی دین کی علاماتیں بنائی ہیں اور شیاطین الانس والجن کی بھی علامات بنائی ہیں. ہر آدمی اپنی اپنی علامات سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح حضور نے ایک اور علامت بھی بیان فرمائی اذا خاصم فجرا، جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، سمجھو یہ بھی منافق کی علامت ہے، یعنی یہ عملی نفاق ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہ دوڑتا جا رہا ہے. تو علماء نے لکھا کہ جو اذان سن کے بھاگ رہا ہے، جو اذان سن کے چھپ رہا ہے، تو سمجھو یہ بھی شیاطین الانس والجن میں ہے. اور اسی طرح جو لوگ قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، میرے مدنی پاک کی سنت کے خلاف وسوسے ڈالیں، سمجھو کہ یہ بھی شیاطین الانس ہیں، یہ بھی انسانوں میں سے شیطان ہیں جو اللہ کے دین سے رکاوٹ بن رہے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ پہلے اللہ سے پناہ مانگو. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ روایت تو منقطع ہے چونکہ انقطاع ہے ابھی قتادہ اور ابی ذر کے درمیان میں، لیکن دوسری سند کے ساتھ بھی یہ حدیث موجود ہے. قال ابن جریر حدثنا مسنى قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاذ صار نبی عبد الله محمد بن ایوب وغير من المشيخين بن عائد عن ابي ذر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس وقد اطال فيه الجلوس قال فقال يا ابا ذر هل صليت؟ قلت يا رسول الله قال قم فركع ركعتين قال ثم جئت رسول فقال يا ابا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الجن والانس؟ قال قلت لا يا رسول الله وهل للانس من شياطين؟ قال نعم هم شر من شياطين الجن. انقطاع وروا متصلا. اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ایک مجلس میں حاضر ہوا، قد اطال فی الجلوس، جس میں حضور کافی دیر بیٹھے رہے. کالا جب میں آیا آپ نے فرمایا کہ حل صلیت ابا ذر، تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں. آپ فرمایا پہلے 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو. قال قم فركع ركعتين قال ثم جئت فجلست الیہ، میں 2 رکعت پڑھ کے پھر حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا. حضور پاک نے فرمایا هل تعوذت بالله من شياطين الجن والانس، کہ اے ابا ذر تم نے اللہ سے پناہ پکڑی ہے انسانوں کے شیطانوں میں سے اور جنوں کے شیطانوں میں سے؟ میں نے کہا حضور کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو جنوں والے شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ وہ تو مل جل کے رہتی ہیں، رات دن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر وقت مکس ہے، وہ تو ان سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. کما قال الامام محمد بن وکی قال عبد المسعودی قال انبانا ابو الدمشقی ان عبید بن حساس
النبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم جلست. فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر الشياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله والإنس شياطين؟ قال نعم. وذلك تمام الحديث بطوله. وكذا رواه الحافظ أبو بكر المرتضى في تفسيره من حديث جابر أنه على ابن عبيد وعبد الله موسى صراط مسعودی بھی. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو فی المسجد، حضور مسجد میں موجود تھے، فجلست، میں آگے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا، حضرت ابا ذر سے فرمایا کہ کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ یاد رکھو چونکہ یہ سنت ہے مسجد کی کہ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے، کیونکہ ہر مسجد کا حق ہے، ہر مسجد کا ایک تحیہ ہے، ہر انسان کا ایک تحیہ ہے، ہر مقام کا ایک تحیہ ہے. تو مسجد کے لیے یہ تحیہ ہے کہ جب بھی آدمی کسی مسجد میں داخل ہو تو پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے اور اس کے بعد بیٹھے. بس یاد رکھو اس میں فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے، مثلا عصر کے بعد ایک آدمی ہے تو فرماتے ہیں نماز نہ پڑھے. اسی طرح فجر کے بعد آیا تو جب تک سورج نہ نکلے وہ نماز نہ پڑھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کا حق جو ہے یہ کسی وقت بھی جب آئے پڑھ لے. ان کے نزدیک ہر وقت 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ان لوگوں کے بعد اب دیکھیں کہ یہ احادیث ہیں کہ حضور نے فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اپنے پہلے 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو. تو انہوں نے ان حدیثوں کو لیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو لیا جو سیاہ ستہ میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی نماز نہیں ہوگی فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے، اور اسی طرح کوئی نماز نہیں ہوگی عصر کے بعد جب تک سورج نہ ڈوب جائے. تو وہ بھی حدیث ہے اور سیاہ ستہ کی حدیث ہے. تو اس لیے امام صاحب نے وہ حدیث لی کہ وہ نہ ہے، روکا جا رہا ہے. تو جس کام سے اللہ کا نبی روک دیں اور عبادت سے، نماز سے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اوقات جو ہے منہی عن الصلاۃ ہے. تو اس لیے آپ دیکھ لیں ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے. اس لیے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ رکھا کریں. اللہ تبارک و تعالی سب ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علوم سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا ادب نصیب فرمائے. یہ جو لوگ یعنی ائمہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہیں سے آدمی جو ہے نا پھر پٹڑی پہ تبدیل ہوتا ہے. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. پہلے اماموں کا گلہ کرے گا کہ جی چھوڑو جی، کیا امام ابو حنیفہ، کیا امام شافعی، امام 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 لگا رکھا ہے، چھوڑو، کیا ہے امام. اب دلوں میں جب امام کی منزلت ختم ہو جائے گی پھر دوسرا نمبر آئے گا، صحابہ پہ حملہ کرے گا. اب جب کہیں گے کہ بھائی یہ کام جو ہے فلاں صحابی نے کیا، کہ یار چھوڑو، صحابی نے کیا ہے نا، کوئی رسول پاک نے تو نہیں کیا نا، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، صحابی کا تھوڑا پڑھا ہے. تو صحابی نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ بس جہالت کا کیا علاج ہے دنیا. اور جن صحابہ سے اللہ بھی راضی ہو گیا ہے، اگر ان کے عمل غلط تھے تو اللہ ایسے راضی ہو گیا، ایسے اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے. اور پھر ہمیں تو 1400 سال ہو گئے، نہ ہم نے نبی پاک کو دیکھا، نہ وحی اترتے دیکھا، نہ جبریل آتے دیکھا، نہ ان حالات کے ہم گواہ ہیں جن میں قرآن اترا ہے. اور سب کے گواہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. اگر صحابہ پر حملہ ہوگا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر دین سے آدمی نکل جائے. یہ پہلے تو بڑا آدمی کو بڑی خوش لگتی ہے بات کو، جی وہ چھوڑو جی امام کی کیا بات ہے، جب حدیث میں موجود ہے بس حدیث پڑھ لو. بظاہر تو آدمی کو بڑی اچھی لگتی ہے بات، یار دیکھو کتنی پیاری بات ہے، نبی کی بات کہہ رہے ہیں نا، حضور کی بات کہہ رہے ہیں نا، لیکن اس کی گہرائیوں میں آپ نہیں پہنچیں گے. پھر ایک وقت آ جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے جی حدیث کو بھی چھوڑو، قرآن کی بات کرو، کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور کسی چیز کی حفاظت کا وعدہ نہیں. پھر آپ کیا کریں؟
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن سمجھ تب آئے گا جب میرے محبوب محمد مدنی کے دروازے پہ آؤ، ورنہ قرآن کبھی سمجھ نہیں آتا۔ اور میرے مدنی کی باتیں اور طریقہ کہاں ملے گا؟ جب صحابہ کے دروازے پہ آؤ اور تمام صحابہ کے اقوال اور احادیث کو جمع کر کے دین کا مغز کون نکالیں گے؟ ائمہ کرام۔ پھر ائمہ کے دروازے پہ آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے۔ دیکھو نا جی، مثال ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ دن میں رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ ہاں جی، 5 نماز۔ تو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ ہمیں پابند کرتے کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں؟ ایسے فرما دیتے بھائی نماز پڑھو میری، بس ہر آدمی نماز پڑھ لیتا گھر میں۔ ایک جگہ جمع ہونا، ایک مسجد میں حاضر ہونا اور ایک امام کے پیچھے کھڑے ہونا، اور پھر اتنی پابندی ہے کہ امام کے عمل سے کوئی عمل نہ پہلے کر سکتے ہو نہ بہت لیٹ کر سکتے ہو اور نماز ختم۔ یعنی اتنا ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ اگر امام اللہ اکبر ابھی اس نے نہیں کہا اور تم کہہ دو اللہ اکبر تو نماز ہو جائے گی کہ تم امام پہ سبقت کر گئے۔ جیسے ہمارے بہت بھائی غلطی کرتے ہیں نا، ابھی امام کہہ رہے ہوتے ہیں عربی زبان میں بھی صفیں درست کرو، یہ سمجھتے ہیں نماز شروع ہو گئی، یہ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، غریب تو نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح امام رکوع میں چلا گیا ہے اور تم کھڑے ہو ماشاءاللہ، جب وہ رکوع سے اٹھے پھر رکوع میں جاؤ، تو یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ تو یہ 5 دفعہ دن رات میں ہمیں بار بار جو عمل دہرایا جا رہا ہے اور اس پہ اتنا پابند کیا جا رہا ہے کہ بھی امام کی اگر غلطی بھی ہو جائے تو ہم سب کی غلطی۔ اچھا، امام نماز میں بھول گیا، سجدہ صاحب کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو ہم تو نہیں بھولے، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ تو ہم امام کے اتنے پابند ہیں کہ غلطی اس نے کی لیکن ہمارے ذمہ بھی پڑ گئی۔ اچھا، اس نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ لی، چلو زور سے پڑھی تو ہم نے سن لی، لیکن وہ آہستہ پڑھ رہا تھا اور سجدے میں چلا گیا، تو ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیوں کہ ہم امام کی اقتداء کر رہے ہیں۔ تو یہ 5 دفعہ ہر مسلمان کو ایک ہی سبق دہرایا گیا کہ امام کی بالکل اقتداء کرنی ہے۔ اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے سجدہ کرو۔ اور اتنا سخت حکم دیا میرے پاک نبی نے کہ جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لے، حضور نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو گدھا کا چہرہ بنا دے۔ کیوں؟ یہ سبق ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ آخر کون سا ایسا درس تھا جو ساری زندگی ہم نے پڑھنا ہے؟ ورنہ ایک دفعہ سبق پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا، 4 دفعہ پڑھا۔ یہ ایسا درس ہے کہ ساری زندگی جب سے آدمی بالغ ہو موت تک نماز پڑھو جماعت میں۔ اچھا، اگر 2 آدمی ہو پھر بھی جماعت کر لو، 3 آدمی ہو پھر بھی جماعت کر لو، اور بندے کو کوئی نہیں ملا خود امام بن جائے، بیوی بچے بیٹیوں کو پیچھے کھڑا کر دے تاکہ جماعت نہ جائے۔ یہ کیوں؟ کوئی حکمت تو آخر ہے نا اللہ کی، کوئی بات تو ہے۔ آخر جب میرے پاک نبی سرکار دو جہاں پر دین مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا، تو پھر حضور کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میری سنت پہ چلو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ بھی؟ کوئی حضور کی سنت کوئی الگ ہے، خلفائے راشدین کی سنت کوئی الگ ہوگی؟ لیکن میرے محبوب کو پتا تھا کہ آنے والے دور میں ایسے ایسے واقعات آئیں گے میری زندگی کے بعد کہ پھر میرے خلفاء میرے صحابہ اتحاد کریں گے۔ اس وقت تو ایک مسئلہ ہی نیا پیش آ گیا جو میری زندگی میں کبھی پیش نہیں آیا، تو اس وقت جو صحابہ فیصلہ کرتے ہیں وہ میرا فیصلہ ہے، جو خلفاء راشدین فیصلہ کرتے ہیں وہ حضور محمد الرسول اللہ کا فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں امت محمد مصطفیٰ کو جوڑنے والا بنائے، توڑنے والا نہ بنائے، اللہ ہمیں ملانے والا بنائے،
اللہ ہمیں سمجھانے والا بنائے. یہ نہیں کہ فروعی مسائل پہ لے کے بیٹھ جاؤ اور دھڑا دھڑ جناب روز 2 بندے بنا لو گے لیکن 2000 کو مخالف کر دو گے، فائدہ کیا ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیں. طریق اخرى عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال بجرير حدثنا المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد بن حميد بن هلال قال حدثني رجل من اهل دمشق انه في مالك النبي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الانس والجن قال قلت يا رسول الله هل الانس من شياطين قال نعم. حضور پاک نے فرمایا کہ ابا ذر کیا تو نے اللہ سے پناہ پکڑی ہے شیاطین انس و جن سے؟ تو میں نے پوچھا حضور کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. طریق اخرى الذي قال رويات حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا ابو عزفة عن علي بن يزيد عن القاسم النبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذت من شياطين الجن والإنس قال يا رسول الله وهل للإنس شياطين قال نعم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اس حدیث مبارک میں بھی ہے حضور نے فرمایا ابا ذر کیا تو نے پناہ پکڑی ہے اللہ سے شیاطین انس جن سے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ حضور پاک نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ ابا ذر دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وقوله تبارك وتعالى يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا فهذه طرق لهذه الحديث مجموعة في قوة وسيط والله اعلم. اب مفسر فرماتا ہے کہ اس حدیث مبارک کے جتنے طرق تھے جتنی روایات کی سندیں تھی میں نے ساری جمع کر دی. گو روایات میں انقطاع ہے لیکن جب روایتیں بے انتہا اسناد کے ساتھ ہوں تو ایک دوسرے کو طاقت و قوت مل جاتی ہے. قال ابن جرير حدثنا الوكيع قال حدثنا ابن نعيم شريك سجن الشياطين الانس والجن قال الشياطين ولكن شياطين الجن يوحون الى شياطين الانس والشياطين الانس يوحون شياطين الجن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے جب پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ انسان میں تو شیاطین اصل یہ ہے کہ شیاطین الجن جو ہے یوحون الی شیاطین الانس وہ آ کے انسانوں کے اندر وہ جن جو ہیں دماغ میں باتیں ڈالتے ہیں. اسی طرح وہ انسان جو ہے وہ بھی جنوں کو خفیہ طریقے سے باتیں ڈالتے ہیں. قال وحدثنا عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن سعيد كما يقول يوحي بعضنا بعض زخرف القول غرورا قال للإنس شياطين وللجن شياطين فائل کا شیطان جی ہوئی بازی آباد غرورا. اب جناب حضرت کرما نے فرمایا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی شیطان ہے. جب شیطان الانس شیطان جن کو ملتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو پھر ایسی باتیں بناتے ہیں ملمہ سازی کی جو دھوکے میں ڈالنے والی. وقال سنستی نقضی کو یوحی بعضنا بعض اما شیاطین الانس وشیاطین التي تضل الانس وشیاطین الجن التي تضل الجن يلتقيان ويقول كل واحد مع صاحب النية صاحب كذا وكذا وانت صاحب كذا وكذا ويعلم بعضهم بعضا. حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ انسانوں کے شیطان کیسے پہچانے؟ جو انسانوں کو گمراہ کریں وہ انسانوں کے شیطان ہیں اور جو جنوں کو گمراہ کریں وہ شیاطین الجن ہیں. اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں جو کہ شیطان کا شیطان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جیسے برے کا برے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نمازی کا نمازی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، عابد کا عابد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، عالم کا عالم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. وہ پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو ایسے گمراہ کیا ایسے گمراہ کیا، تم بھی اپنے ساتھی کو ایسے گمراہ کرو ایسے گمراہ کرو. اصل یاد رکھو لفظ واحد جو ہے معنی ہوتا ہے کہ کسی خفیہ طریقے سے بات کا پہنچا دینا. وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، یہ خود مل کے ایسی باتیں کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے باقاعدہ اللہ معاف کرے اپنا قرآن بنایا ہوا ہے الگ. ان کا اپنا قرآن ہے، اس کا نام ہے تذکرہ.
وہ اگلے دن حضرت چنیوٹی صاحب سنا رہے تھے، انہوں نے کہا خدا کی قدرت دیکھو کہ انہوں نے جب قرآن اپنا شائع کیا تو کہنے لگے قدرت کی بات یہ ہے کہ اس کے تھے 840 صفحے. کہتے کہ انہوں نے کہا جب قرآن شائع ہوا نا، قرآن چھپا، تو اس کے کل صفحات کتنے بنے؟ 840. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میرا فوراً دماغ گیا، تو میں نے پھر مرزائیوں سے پوچھا، میں نے کہا دیکھو بھی اس کے صفحے ہیں 840، تو ورقے کتنا بنے؟ بھائی صفحہ اگر 840 ہو تو ورقہ کتنا بنیں گے؟ 420. میں نے کہا تمہارا نبی بھی چونکہ 420 تھا، خدا کی قدرت ہے تمہارے قرآن کے ورق بھی 420 کے، تو ہو سکتا تھا نا آگے پیچھے ہو جاتے. تو اگلا ایڈیشن کہتے ہیں جب انہوں نے چھاپا نا، تو پھر انہوں نے 840 کے بجائے جو ہے نا جی انہوں نے اس کو کر دیا 800 بڑا تقریباً 18 بدل دیے، 2 ورق کم کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کا دوبارہ قرآن شریف چھپا تو میں نے پھر سوچا، تو پھر میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا کہ یہ 409 کا دفعہ کس پہ لگاتے؟ اس نے کہا جو خیانت ہے مجرمانہ کرتا ہوں. میں نے کہا اب 818 کو تقسیم کرو تو 409، پھر بھی خائن بنانا تمہارا نبی، پھر بھی تو اس پہ دفعہ 409 لگ گئی نا خیانت کرنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. تو وہ بھی کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی، باقاعدہ وہ کہتا ہے وحی آئی، اور اس نے قرآن کو بڑا بگاڑا. اللہ قرآن کی آیت ہے نا جی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قرآن میں ہے نا یہ آیت مبارک، اس کو اس نے لکھا ہے کہ انما امرتک اذا اردت شیئا ان تقل کن فیکون. وہ کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تم کچھ کرنا چاہو تو کن فیکون کہہ دو، ہو جائے گا. اس نے قرآن کو یوں بدلا ہے، اللہ معاف کرے. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ پر وحی آتی ہے، کہا جی وحی آتی ہے. فرشتہ بھی آتا ہے؟ انہوں نے کہا فرشتہ ہی آتا ہے. اس نے کہا فرشتے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ تو میں نے نام پوچھا تھا، اس نے بتایا نہیں. ایک دفعہ میں نے اس فرشتے سے پوچھا بھی تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے نہیں بتایا، چپ کر دیا. دیکھو نا سچا ہو تو بتائے، جھوٹا آدمی نام نہیں بتاتا. مجرم سے نام پوچھو بتائے گا؟ بدل کے بتائے گا. اگر صحیح آدمی ہو تو سیدھا نام بتائے گا. کہتے ہیں دوبارہ جب میں نے مجبور کیا کہ بھائی اپنا نام تو کم سے کم بتا دو، تو کہا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی. یعنی چونکہ نبی انگریزی تھا تو فرشتہ بھی تو انگریزی آنا تھا نا. یہ ہیں شیاطین الانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. تو یہ ہوتے ہیں شیاطین الانس. اسی طرح سمجھ لو جو تمہیں نماز سے روک رہا ہے کہ چلو یار ذرا ادھر چلتے ہیں آ جاتے ہیں، سمجھو شیاطین الانس ہے. جو تمہیں قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے، عبادت سے روک رہا ہے، تمہیں گناہ میں لگا رہا ہے، شراب میں لگا رہا ہے، نشے میں لگا رہا ہے، حرام میں، سمجھ لو شیاطین الانس، شیاطین الانس والجن. کیونکہ ہر آدمی عمل سے پہچانا جاتا ہے. نمازی نماز سے پہچانا جاتا ہے، روزے دار روزے سے پہچانا جاتا ہے، عابد عبادت سے پہچانا جاتا ہے، زاہد اپنے زہد سے پہچانا جاتا ہے، شیطان بھی اپنی شیطانیت سے پہچانا جاتا ہے کہ جب وہ کام ایسا کرے خود سمجھ لو گے یہ شیطان. اس لیے وہ فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو پھر سکھاتے ہیں. فَفَائِمُ الْجَمِيعِ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّيَاطِينِ الْإِنسِ كَمَثَلِ الشَّيَاطِينِ مِنَ الْجِنِّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ النَّاسَ. یعنی اب 2 فرق ہو گئے قول میں. ایک تو یہ ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، جو شیاطین الجن انسانوں کو گمراہ کرے وہ شیاطین الانس ہے، اور جو شیاطین الجن جنوں کو گمراہ کرے وہ شیاطین الجن ہے. تو 2 قول ہو گئے. ایک تو یہ ہوا کہ نہیں انسانوں میں بھی شیطان ہیں، ایک یہ کہ انسانوں میں تو شیطان نہیں ہوتے، لیکن جنوں میں جو شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں وہ شیاطین الانس ہیں، جو جنوں کو گمراہ کرنے والے ہیں وہ شیاطین الجن ہیں. تو حضرت اکرمہ کے اس قول کا ایک مطلب مبارک یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے فرماتی ولا شک کرنا ظاہر من کلام اکرمہ واما کلام الصدیق فلیس بالصوفیات المعنى ومعتبر وقد روى نبياتنا وهذا عن باس من رواية الضحاك وقال ان للجن شياطين يذلونهم مثل شياطين الانس يذلونهم قال فيلتقي شياطين الانس وشياطين الجن فيقول هذا لهذا الكذاب. اب جناب فرماتی ہیں کہ ایک روایت میں یا ان للجن شیاطین، جنوں میں بھی شیطان ہیں جو جنوں کو گمراہ کرتے ہیں.
اور جیسے کہ انسانوں کو گمراہ کرتی ہیں. جب وہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن ملتی ہیں تو ایک دوسرے کو کہتی ہیں کہ میں نے اس کو ایسے گمراہ کیا ہے، تم ایسے گمراہ کرو. وَقَوْ قَوْلُوا تَوَادَّىٰ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَا كُلُّ يَعْصِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ الشَّيَاطِينِ مِنْهُمْ وَالشَّيْطَانُ كُلُّ شَيْءٍ مَارِدُهُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول وہ ہے جو حدیث ابی ذر سے ثابت ہے کہ جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ ان للانس شیاطین، انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی شیطان ہے. اور شیطان کس کو کہتے ہیں؟ ہر سرکش کو. جو جنوں میں سرکش ہے وہ شیطان ہے، جو انسانوں میں سرکش ہے، دین سے نکلنے والا، ایمان و اسلام سے نکلنے والا، وہ شیطان ہے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ولہذا جاء فی صحیح مسلم عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، کہ کتا جو ہے سیاہ رنگ کا شیطان ہے. مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے انسانوں میں شیطان ہے، جنوں میں شیطان ہے، اسی طرح کتوں میں بھی شیطان ہے. یعنی کتوں میں سرکش زیادہ جو ہے وہ کالے رنگ کا کتا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شیطان ہے. اللہ اکبر. فرماتی وقال ابن جریج قال مجاہد فی تفسیر هذه الآية کفار الجن شیاطین یوحون الى شیاطین الانس کفار الانس زخرف القول غرورا. اب وہ ایک قول یہ ہے کہ کفار جو ہیں جنوں میں کفار شیاطین، وہ انسانوں میں جو شیاطین ہیں یعنی جو کافروں میں جو کافر ہیں انسان، گویا کہ وہ شیاطین الانس ہیں کہ خدا کے منکر، دین کے منکر، قرآن کے منکر. اور ادھر جو جنوں میں شیطان ہیں کافر ہیں وہ ایک دوسرے پر ملمہ ساز باتیں بتلاتے ہیں. قال قدمت المختار باکرمنی منزلیتا قالت احد مبیتی باللیل قال فقال لي اخرجي الى الناس فحدثهم قال فخرجت فجاء رجل فقال ما تقول في الوحي فقلت الوحي وحيان قال الله تعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن وقال تعالى الشياطين من سيجي وعبادنا بعض ذكر القول غرورا قال فهمه بي أن يأخذوني وقلت لهم ما لكم ذاك إني مفتيكم وضيفكم وتركوني وإنما ذكر المختار ونبي بيت كبه الله وكان من يأتيه الوحي وقد كان أخته صفية عبد الله بن عمر وكان من الصالحات فلما أخبر عبد الله بن المختار أنه يوحى إليه وقال صدقا قال الله تعالى إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم. اس روایت میں حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ قال قدمت علی المختار، میں مختار کے پاس گیا. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا نعوذ باللہ. قال فاکرمنی وانزلنی، بڑی اس نے میرا احترام کیا، بڑا اس نے میری مہمان نوازی کی. حتیٰ کاد یتعاہد مبیتی باللیل، حتیٰ کہ قریب تھا کہ بس اب ہم رات کو آرام کریں گے. فقال لی اخرج الی الناس فحدثهم، آگے مجھے کہنے لگا کہ حضرت اکرمہ آپ چلیں اور لوگوں کو آپ باز فرمائیں، لوگوں کو ہدایت کریں. قال فخرجت فجاء رجل، حضرت اکرمہ فرماتی ہے کہ میں نکلا لوگوں کو تقریر کرنے کے لیے. جب میں آیا تو ایک بندہ آ گیا، اس نے مجھ سے آگے پوچھا ما تقول فی الوحی، کہ وحی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے حضرت اکرمہ؟ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ ذرا ہمیں سمجھائیں. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے کہا وحی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وحی تو وہ ہے جو اللہ اپنے رسولوں پہ بھیجتے ہیں، اور ایک وحی وہ ہے جو شیطان جو ہے اپنے شیطانوں پہ بھیجتے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اللہ نے جو وحی کی اپنے نبی محمد مصطفیٰ. اور دوسرا اللہ قرآن میں فرماتی شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی شیطان ہے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اور یہ حضرت اکرمہ کا کمال تھا کہ جس کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں جو ان کو تقریر کے لیے لایا ہے، چونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھ پہ وحی آئی،
تو آپ نے فرمایا ہاں شیطان بھی واہی کرتے ہیں، ٹھیک کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں اب تو جناب وہ گھبرائے اور انہوں نے کہا پکڑو اس کو مارو، کیونکہ جب حق بات کریں گے پھر مار تو پڑتی۔ فَهَمُّوا بِي أَن يَأْخُذُونِي، ارادہ انہوں نے کہ مجھے پکڑنے اور ماریں۔ فَقُلْتُ وَمَا لَكُمْ ذَاكَ، میں نے کہا کیا ہو گیا تم لوگوں کو عجیب بیوقوفو، میں تمہارا مفتی ہوں، تمہیں تقریر کر رہا ہوں، تمہیں ہدایات دے رہا ہوں اور تمہارا مہمان ہوں، ظالم ہوں، کیا کرتے ہو؟ تو پھر انہوں نے مہمان سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا۔ اب کہتے ہیں انما ارض اکرمت بالمختار، یہ مختار کون تھا؟ ہوا ابن ابی عبید قبحہ اللہ، وہ کان یزعم انہ یاتیہ الوحی، وہ بھی یہ گمان کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے۔ وقد کانت اختہ صفیہ، تھا مختار کی جو بہن تھی بی بی صفیہ، تحت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی تھی۔ وکانت من الصالحات، لیکن خدا کی شان ہے کہ بہن اتنی صالحہ تھی، عابدہ زاہدہ تھی، اور بھائی جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ وَلَمَّا أُخْبِرَ عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کو خبر دی گئی کہ ان المختار یزعم انہ یوحی الیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مختار کہتا ہے کہ مجھ پہ بھی وحی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا سادہ کا وہ سچ کہتا ہے، کیوں اس پر بھی شیطان وحی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ ہم نے کہا بالکل سچ کہتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن مقدس میں ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم وقولتا یوحی بعضنا بعض زخرف القول غرائل کی بعضنا بعض القول المزین المزخرف وهو المزوق الذي يغتر من الجهلة بأمره يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول کیا معنی؟ ایسی بات جو مزین ہو، جس کو بنا سنوار کے ملمع اور سونے کا پانی لگا کے پیش کی جائے کہ ہر آدمی دھوکہ کھا جائے، ہر آدمی اس کے دھوکے میں آ جائے۔ اسی لیے کتاب تواریخوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آپ ایک رات عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک درخت کے نیچے عبادت کر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ سارا درخت جو ہے نور سے بھر گیا، روشنی ہو گئی۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی اپنی عبادت میں بیٹھے اور دیکھا، حیران ہو گئے کہ پورے درخت پہ نور ہی نور ہے، روشنی روشنی۔ اور پھر اس میں سے آواز آئی کہ اے میرے بندے عبد القادر، جاؤ، آج کے بعد میں نے اپنے سارے حقوق تم پہ معاف کر دیے، عبادات بھی معاف، نماز بھی معاف، روزہ معاف، سب معاف، بس تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ اب تمہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ آواز سنی تو حضرت عبد القادر نے فوراً فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان۔ اب جب آپ نے تعوذ کیا، اللہ سے پناہ پکڑی، تو شیطان ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ عبد القادر میں ابلیس ہوں، میں نے ایسے طریقے سے کتنے بڑے بڑے پیروں کی گردنیں توڑی ہیں، بڑے بڑے مولویوں کو میں نے لڑکھا دیا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، بعض لوگ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں نا قبر پہ مراقبے میں، تو وہ جناب اسی طرح دھوکے دیتا ہے کہ پیر صاحب قبر سے نکل کے آئے ہیں، مل رہے ہیں، السلام علیکم، بس اگلا تو برباد ہو گیا نا، ختم ہو گیا۔ اس نے کہا عبد القادر بات یہ ہے کہ چونکہ تو صرف پیر نہیں ہے، تو ساتھ عالم بھی ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا کہ تو سمجھ گیا کہ بھی نماز تو نبی پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ یہ لازمی بات ہے بھی شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ حضور پاک تو آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے اور عبد القادر اتنی ترقی کر گیا ہے کہ اللہ نے نماز بھی بخش دی ہے۔ مانا یہ ہے شیطان ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ تو تمہارے علم کی وجہ سے آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان، اور میں بدبخت، تو پھر مجھے اس طرح مارنا چاہتا ہے کہ مجھے علم نے بچایا ہے، مجھے اللہ نے بچایا ہے۔ کتنے عالم گمراہ ہو گئے، علم نہیں بچا سکتا، بچانے والا اللہ ہے۔ اللہ اگر نہ بچائے تو کئی عالم گمراہ ہو گئے، کئی پیر گمراہ ہو گئے۔ تو اس طرح وہ دھوکہ دیتا ہے شیطان کہ آدمی جو ہوتے ہیں نا جی شیاطین الجن والانس، ایسے دھوکہ دیتی ہیں کہ جی جاؤ قبرستان میں بیٹھ کے اکیلے عبادت کرو، اور اتنے دن کے بعد تمہیں آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، پھر ڈرنا شرنا نہیں۔ اب وہ بیٹھا ہے رات کو، اتنے دن کے بعد پھر جن جو ہیں اب شروع ہو گئے شرارتیں، اب آوازیں آ رہی ہیں، جناب تمہارا کام ہو گیا، تمہاری منت پوری ہو گئی، تمہاری مراد پوری ہو گئی،
وہ واپس آ گیا. اب لاکھ عالم اس کو مسئلہ سمجھائے کہ بابا پیر کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہے گا مولوی صاحب تم وہابی ہو, میں نے خود پیر کی آواز سنی ہے قبر سے, انہوں نے تو مجھے کہا ہے کہ جاؤ تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے. اب اس کو لاکھ تقریریں کرو, تقریریں کیا کریں, وہ تو بیچارہ اتنے بڑے دھوکے میں ہے. اس لیے شیاطین الانس والجن جو ہیں یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, اور ایسی کلام مزین کریں گے, ایسی کلام کو ملمہ چڑھائیں گے, ایسا پیارا رنگ دیں گے کہ ایسا آدمی گمراہی میں پڑے گا کہ پھر اس سے اللہ کے ہدایت کے بغیر نہیں نکل سکتا. اللہ جب تک ہدایت نہ دے پھر نہیں نکل سکتا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, اور اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں شیاطین الانس والجن کے حملوں سے بچائے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا کہ اپنے سننے والے کو دھوکہ دے گا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا أَيْ وَذَلِكَ كُلُّهُ بِقَدْرِ اللَّهِ وَقَدْرِ الشَّيْءِ وَالنَّبِيُّ مِنْ حَوْلَهُ. اگر تیرا رب چاہتا تو یہ دشمنی نہ کر سکتے, کچھ بھی نہ کر سکتے, لیکن اس کی مشیت ہے, اس کی قدرت ہے, اسی کی قدرت کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. فَذَرْهُمْ أَيْ فَدَعُوا مَا يَكْذِبُونَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی چھوڑ دو ان کو, یہ جو جھوٹ کہتے ہیں, جو بکواس کرتے ہیں, ان کو چھوڑیں ان کے حال پہ. أَيْ دَعَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فِي أَدَابَتِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَافِيكَ وَنَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ. اے میرے محبوب آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں اور اللہ پہ توکل کریں. تیرا رب تیری حفاظت کرے گا, تیرا رب تیری مدد کرے گا, تو اپنے اللہ پہ بھروسہ کر. اور اس کے بعد فرمایا قولہ تعالی وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ. یہ باتیں کیوں بناتے ہیں؟ اَيْ لِتَمِيلَ إِلَيْهِ, تاکہ مائل ہوں لوگوں کے دل ان کی باتوں کی طرف. وقال السدی, اب فرماتی ابن افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ اے قلوبہم وقلوب اسمعہم. یہ ایسی دھوکھی باتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ان کے دل جو ہیں اس طرف مائل ہو جائیں. وقال السدی قلوب الکافرین فَلْيَرْضَوْهُ يُحِبُّوهُ وَيُرِيدُوهُ وَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ لِذَلِكَ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ, تاکہ وہ اس کو پسند کریں, اس سے محبت کریں. لیکن شیطان کی باتوں پہ کون چلتا ہے؟ جس کا اللہ پہ ایمان نہ ہو. جس کا اللہ پہ ایمان ہو تو وہ شیاطین کے دھوکے میں کبھی نہیں آتا. کما قال تبارک و تعالی فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم. جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم اور تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کسی کو گمراہی فتنے میں نہیں ڈال سکتے مگر وہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جو کافر ہے اس کے مقدر. وَكَمَا قَالَ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِقَ وَقَوْلُ تَوَلِّ يَكْتَرُهُ مَا مُتَرِفُونَ قال علی ابن ابی طالب بعض يكترون ما مكتسبون وقال الصديق يعملوا ما هم عاملون. اللہ نے فرمایا میرے بابو پر ان کافروں کو چھوڑ دیں, یہ جو بناتے ہیں جو عمل کرتے ہیں ان کو کرنے دیں, ہم ان کو خود سزا دیں گے قیامت میں. آپ اللہ کی توحید بیان کرتے رہیں, آپ دعوت دیتے رہیں اور ان کی باتوں کا کوئی فکر نہ کریں. ان کا فیصلہ قدرت کے ذمے اور خدا خود ان کو سزا کا فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالی عالم علمہ وتب. کہتا ہے جی کہ میری بہن جو ہے وہ غریب ہے اور زکوٰۃ لینے کی مستحق ہے, تو کیا میں زکوٰۃ کے پیسے اپنی بہن کو دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں. ایک بات موٹی یاد رکھ لو کہ والد والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھ آ گئی؟ یعنی اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح دادا دادی نانا نانی سب اسی حکم میں آ گئے, ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. باقی بہن بھائی باقی رشتے جتنے ہیں اگر وہ غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. اب اس کو سمجھو, بعض لوگ دماغ میں خلل ڈالتے ہیں. دیکھو جی عجیب ہے کہ بھئی ماں باپ کو تو نہ دو تو بہن کو دے دو. بعض لوگ اسی طرح پھر دماغ خراب کرتے ہیں. اصل بات یہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ماں باپ کا تو اللہ نے مرتبہ ہی وہ بنایا ہے کہ اولاد کی جو کچھ بھی ہے ماں باپ مالک ہیں. تو مالک کو زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب؟ انت و مالک لابیک کا, وہ تم اور تمہارا مال جو ہے وہ تو باپ کا ہے. باپ جو حکم دے گا تم نے تعمیل کرنی ہے. والدین کا خرچ تمہارے ذمے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ گویا تیرے پیسے کا میل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میل اپنے ماں باپ کو کھلائے گا. ہاں باقی رشتہ دار ہیں بیچارے غریب ہیں تو ان کو دے سکتے ہو. اچھا یہ بھی مسئلہ سمجھ لو, اب ایک بہن ہے
غریب ہے، زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے، خامخواہ شرمندہ کرو، کیا ضرورت ہے؟ تمہارے دل میں نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھائی بھی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بھائی بھائی کو بھی دے سکتا ہے، چچا بھتیجے کو بھی دے سکتا ہے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے کوئی بینک سے 1000 والے 5000 والے بانڈ لیے ہیں، سال 6 مہینے میں انعام نکل آئے 1 لاکھ روپیہ، وہ بالکل حرام ہے انشاءاللہ خالص۔ آج کل پوری امت کو انہوں نے جوئے پہ لگا دیا ہے، پوری امت مسلمان کو، تمام بینک پہلے ظالم سود پہ لگائے ہوئے تھے، اب جوئے پہ بھی لگا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل بات کیا ہے یاد رکھو، وہ کہتے ہیں کہ جناب تم 10,000 کے بانڈ لے لو، 5,000 کے لے لو، 10,000 کے، 1 لاکھ کے، 20,000 کے، اور انعام نکلے گا تمہارا 10 لاکھ۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اب اس خوشی میں لوگ دھڑا دھڑ بھاگتے ہیں اور کروڑوں ان کے بینک میں جمع ہو جاتے ہیں، اسی کا سود دوسرے بینک سے لیتے ہیں، ان میں سے ایک ناخن کے برابر تمہیں دے دیتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کو لالچ ہے نا کہ میرا لاکھ نکل آئے گا، 2 لاکھ نکل آئے گا، رات کو سوؤں گا تو صبح لاکھ پتی ہو جاؤں گا، کروڑ پتی ہو جاؤں گا۔ اب جناب جتنے پیسے گھر میں پڑے ہیں زبردستی بینکوں میں ڈال رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بینک بھر گئے پیسوں سے۔ اب ان کے پاس 5 کروڑ جمع ہو گیا، انہوں نے 5 کروڑ روپیہ جو ہے 6 مہینے کے لیے کسی کافر بینک میں ڈال دیا سود پہ، اس کا سود ان کو ملے گا مثال کے طور پہ 20 لاکھ، انعام دے دیں گے 10 لاکھ، 10 لاکھ تو پھر بھی کما لیا۔ اچھا پھر جو پیسے پڑے ہوئے ہیں تم نے جو بانڈ خریدا ہے وہ ضروری تو نہیں ہے کہ واپس نکالو، اگلے وہ اس انعام کو نکالنے کے بعد 6 مہینے کا اور اعلان کر دیں گے نا، پھر انعام نکلنا ہے بھائی، تاکہ رہنے دو تمہارے یہ پیسے ہمارے پاس پڑے رہے، ہم اس پہ 6 مہینے اور سود کما لیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، حرام ہے، تعاون فی الاسم والعدوان ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور بھلائی میں تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں، سود کے کاموں میں، ربا کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تاکہ آپ اندازہ کریں اللہ والے تو اتنا ڈرتے تھے نا، تمہارا ہمارا تو پتہ نہیں کیا حال ہو گیا ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آدمی سے قرضہ لینا تھا، گزر رہے تھے تو خیال آ گیا ابھی اس کا گھر قریب ہے تو قرضہ بھی مانگ لوں، تو اس کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹایا 3 دفعہ اور خود ہٹ کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے، گرمی کا زمانہ، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ گھر والا جو نکلا دیکھا امام صاحب کھڑے ہیں تو بھاگا، اس نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ یہ میرے گھر کا جو شیڈ تھا اس کے سائے میں تو کم از کم کھڑے ہوتے۔ فرمایا میں نے تم سے قرضہ لینا تھا، تمہارے گھر کا سایہ استعمال نہیں کیا کہ کہیں وہ سود نہ بن جائے قیامت میں۔ وہ تو سود قرض والے کے گھر کے مکان کے سائے سے ڈر رہے ہیں۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کسی بندے نے قرضہ لیا ہے 10,000 40,000 1,000 2,000، آپ سڑک پہ کھڑے تھے، وہ کار میں گزرا، اس نے گاڑی روک دی اور کہا کہ آؤ میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں، تو فقہاء نے لکھا اگر قرضے سے پہلے پہنچاتا تھا تمہیں پھر تو بیٹھ جاؤ، اگر پہلے نہیں پہنچاتا تھا اس قرضے کی شرمندگی سے پہنچا رہا ہے تو یہ سود ہے۔ اور آج تو سود شیر مادر سمجھ کے پی رہے ہیں ہم، اور دیکھ لو تمہارے ملک میں 52 سال ہو گیا آج تک قرضہ اترا ہے۔ اور یار ان کو سمجھاؤ، ہماری بات تو کوئی سنتا نہیں نا، ہم تو ہے نا غریب مولوی لوگ، ہماری بات تو کوئی نہیں سنتا، نہ ہم ملتے ہیں نہ ہماری بات پہنچ سکتی ہے۔ ایک دفعہ آپ میں سے اگر اللہ کسی کو طاقت دے، لکھ سکے، خط کر سکے، ٹیلی فون کر سکے، ایک دفعہ تو بھول کر ہم بے وقوف مولویوں کی بات مان لو کہ سود ملک میں حرام کر دو، دیکھو 10 سال میں قرضہ رہتا ہے کہ ختم ہوتا ہے۔ چلو ساری دنیا کے نظام تم لوگوں نے آزما لیے تو ایک دفعہ مولویوں کی بات بھی مان لو، چلو تجربہ ہی صحیح، ایمان نہ لاؤ، تجربے کے طور پہ مان لو۔ جس دن تمہارے ملک سے سود کی لعنت ختم ہو گئی نا، اسی دن میرے اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی، تمہاری فصلوں میں برکتیں ہوں گی، آسمانوں سے بھی رحمت برسے گی، زمین سے بھی رحمت نکلے گی اور ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔
مجھے ایک آدمی نے کہا ہے کہ مجھے مال لے کر تم دے دو جو 5 روپے کلو ملتا ہے، میں تمہیں 2 مہینے کے بعد اس کا 6 روپے کلو پہ دوں گا، لیکن شرط سنو، مال تم خرید لو، پہلے خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں کر لو، پھر اس کو کہو کہ آؤ مجھ سے خریدو۔ وہ تم سے خریدتا ہے اور کہتا ہے 6 روپے کلو دوں گا لیکن پیسے 2 مہینے کے بعد دوں گا، کوئی بات نہیں۔ یہ نہ ہو کہ مال والوں کے پاس پڑا ہوا ہے، تم درمیان میں بروکر بن کے دلالیاں کرو تو پھر حرام ہے۔ پہلے مال تو تمہارے قبضے میں آئے، تمہارا مال تو بنے نا کہ وہ تمہارا ہے، پھر بیچو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر دھوکہ ہے۔ ادھر سے آرڈر کروا دیا، اس نے پیسے دے دیے، پیسے اس نے دے، تم نے اپنا وصول کر لیا درمیان میں، یہ نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے گاڑی 3 لاکھ کی دے دیں، 20 ہر ماہ کو میں اتنے پیسے دوں گا، 20 ماہ میں یہ بازار میں گاڑی نقد اگر 2 لاکھ کی ملتی ہے، ہاں اصولی بات ہے، یاد رکھو، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، اس کو بیچنے والا یہ کہے کہ نقد گاڑی لیتے ہو تو 2 لاکھ، اگر ادھار پہ لو تو 3 لاکھ، لیکن لوں گا میں قسطوں میں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں، میں نقد پہ نہیں بیچتا، میں صرف قسطوں پہ بیچوں گا تو حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہاری مرضی ہے، نقد پہ لینی ہے لے آؤ، 2 لاکھ لے لو گاڑی، اور اگر تم نے قسطوں میں لینی ہے تو میں پیسے 3 لاکھ لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی تم نے خریدی ہی 3 لاکھ میں ہے، پھر جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ یہ کہے بھی میں نقد تو بیچتا نہیں، میں تو قسطوں والی بات بیچوں گا تو پھر حرام، کیونکہ اس نے دونوں چیزوں کی اجازت نہیں دی تمہیں۔ کپڑے کا کام کرتے ہیں، جس سے ہم مال لیتے ہیں وہ ہمیں کمیشن دیتے ہیں۔ اچھا، مال تم اپنے لیے لیتے ہو یا کسی اور کے لیے لیتے ہو؟ اگر اور کے لیے لیتے ہو تو وہ کمیشن اس کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اگر مال تم لیتے ہو تو وہ رعایت تمہیں دے رہے ہیں، وہ جتنی چھوٹ دے رہے ہیں اتنے پیسے جمع کرتے ہیں، کوڑا ڈالتے ہیں، جس کا نکل آئے حج میں بھیج دیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ تو سارے مسئلے میں نے ابھی بتائے ہیں نا۔ اگر آدمی عمرہ کرے تو ہر عمرے میں سر مڈانا ہوگا، بالکل ہر عمرے میں سر مڈانا ہوگا۔ اگر ایک دفعہ عمرہ کر کے اسرا پھروا دیا، بال نہ بھی ہوں تو اسرا پھروانا ہوگا، یعنی اگر کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے اس کو بھی اسرا پھروانا ہوگا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ گردن جھکا دی، پیش کر دی کہ نہیں پیش کر دی۔ ہم 1-2 دن بعد عمرہ کر کے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں۔ یاد رکھو، میری ایک ہی نصیحت ہے، اگر مان لو، اور ہر بھائی کے لیے نصیحت ہے کہ میں ایک طالب العلم کی حیثیت پہ جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے یا جو کچھ ٹوٹا پھوٹا پڑھایا ہے، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج جو پوری دنیا میں، عالم میں بگاڑ ہے، بیماریاں ہیں، چاہے وہ عقیدے کی ہیں، چاہے وہ معاملات کی ہیں، چاہے وہ عبادات کی ہیں، چاہے وہ سیاسیات کی ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج اگر ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہے، اس کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا۔ تو ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ خود روزانہ جتنا اللہ اسے ہمت دے قرآن پڑھے، لیکن ایسا نہ پڑھے کہ بس ایک بوجھ اتار رہے، نہیں، 10 منٹ پڑھو لیکن پورے غور، خوض، خیال، توجہ کے ساتھ بیٹھ کے، اور اس کا کوئی اردو ترجمہ بھی ساتھ دیکھو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تم نے کیا پڑھا ہے، بس زیادہ بحث میں نہ پڑھو۔
اور اسی طرح اللہ تمہیں توفیق دے تو ہر مسجد میں ہر مدرسے میں کوئی جھگڑا نہ کرو، کوئی دیوبندی بریلوی فلانا یہ وہ حدیث تبلیغ کوئی جھگڑا نہ کرو، ہر مسجد میں ہر گھر میں ہر بستی میں ہر چوک میں ایک وقت مقرر کر کے صرف ایک بندے کو کہو کہ مہربانی کر کے یہاں 2 آیتیں قرآن کی پڑھ کے سادہ ترجمہ بتا دیا کرو لوگوں کو، بس، اور کوئی مسئلہ نہ بیان کرے۔ یہ اگر میری وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، اگر عمل کر سکتے ہو تو اب امت کو اور پورے عالم اسلام کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے اور کوئی حل۔ اور یاد رکھو، مثال کے طور پر آپ یہاں رہتے ہیں یا کسی ملک میں رہتے ہیں، آپ کے ملک میں الحمدللہ 1000 روپے مہینے پر آپ کو ایسا آدمی مل جائے گا جو مسجد میں 10 منٹ 15 منٹ قرآن کا سادہ ترجمہ بیان کر دے، اور 1000 کے کتنے ریال بن جائیں گے؟ ہاں جی، 1000 روپے کے کتنے ریال کتنے بنیں گے؟ تو 70 ریال اگر مہینے میں دے دو اور لاکھوں لوگ جہنم سے بچ جائیں تو تمہارے لیے کوئی مشکل ہے؟ اس کو سمجھا دو، اس کو کہو بھی جھگڑوں میں تم نے نہیں جانا، نہ مسئلے بیان کرنے ہیں، نہ لڑائی، نہ سر پھٹول، نہ تم نے سمجھانا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، فاتحہ پڑھو نہ پڑھو، قبروں پہ جاؤ نہ جاؤ، کرو یہ ان جھگڑوں میں صرف اللہ کے قرآن کی 2 آیتیں پڑھو اور ترجمے والا قرآن لے لو اور ترجمہ سنا دو، بس۔ اس قرآن کی برکت سے جب اللہ کا قرآن اترتا ہے نا، بندہ خود سنتا جاتا ہے اور ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ ان کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اگر کر سکتے ہو تو اللہ پاک تمہیں بھی اجر دے گا اور مجھے بھی کہنے کا اجر دے گا، اور نہیں کر سکتے ہو تمہاری مرضی۔ آپ نے خود کہا ہے کہ وصیت نصیحت کرو تو میں نے کر دیا کہ تمہاری مرضی ہے کہ اپنے گھر میں الزام رکھو، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، اس کو کہو بیٹا جو مرضی ہے کرو، لیکن 5 منٹ 10 منٹ کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ لیکن وہ قرآن کیسے پڑھے؟ ترجمے کے ساتھ۔ اردو ہے تو اردو والا ترجمہ، فارسی ہے تو فارسی والا ترجمہ، انگریزی ہے تو انگریزی والا ترجمہ، کوئی مستند ترجمہ لے کر صرف وہ 2 آیتیں پڑھے، 4 آیتیں پڑھے، 3 آیتیں پڑھے، لیکن ترجمے کے ساتھ۔ نہ سمجھ آئے اسی کو پھر پڑھے، اسی کو پھر پڑھے، اسی کو پھر پڑھے، 3 4 5 دفعہ پڑھے گا، انشاءاللہ ٹھیک سمجھ آ جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی بات کو پھیلاؤ۔ یہ پہلے جب میرے نبی آئے تو سارے عالم میں ہدایت کس کتاب سے آئی؟ اور اب بھی ہدایت آئے گی تو اسی قرآن سے آئے گی، ورنہ بھٹک جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے۔ ورنہ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ بس قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن پڑھو، پڑھاؤ اور آگے پہنچاؤ۔ ایک بات یاد رکھ لو، اللہ پاک قبول فرما لے اور اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ میں 10 سال کی نمازیں باقی ہیں، پہلے تو توبہ کرو۔ اللہ کی رحمت سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی علماء احناف کے نزدیک اللہ جتنا ہمت دیں، ہر نماز کے بعد قضا پڑھتے رہو، نفل وغیرہ پڑھنا چھوڑ دو، اس کے بجائے ہوئی قضا نمازیں پڑھتے رہو۔ میرے والد فوت ہو گئے، آپ کے درس میں بیٹھتے تھے، آپ کے بیان سے انہوں نے بڑے فائدہ اٹھائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دعا کرو جو بھی فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے، اور جو بھی زندہ ہیں اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ سر منڈوانے کے بعد احرام ہم نے نہیں کھولا تھا کہ مونچھیں کٹوا دی، وہ بابا چادریں کھولنے کا نام احرام نہیں ہوتا۔ سر منڈا دیا تو احرام خود بخود کھل گیا، چاہے کپڑے بدلو یا نہ بدلو، تم 2 مہینے انہی چادروں میں پھرتے رہو، احرام نہیں ہے۔ عمرے کا احرام کھلتا ہے سر منڈانے سے، چادر پھینکنے سے نہیں کھلتا۔ جب سر تم نے منڈا لیا، مونچھیں منڈوا لو کوئی بات نہیں، لیکن داڑھی نہ منڈوانا۔ وہ کہو ہم پہلے منڈوا کے گئے تھے، وہ تو جب عمرے پہ گئے تھے نا، کہو پہلے ہم نے شیو کیا تھا، کیونکہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو خام خواہ بال گندے لگیں گے نا، کیا خیال ہے؟ اور پھر کعبہ شریف پر بھی تو منہ لگانا ہے نا، تاکہ قیامت میں وہ گواہی دے کہ میرا مولا ہے تیرے نبی کی سنت چٹ کر کے آیا ہے، مجھے منہ لگانا ہے۔ تمہاری مرضی ہے بھائی، رکھو رکھو نہ رکھو نہ رکھو، ماشاءاللہ، لیکن قبر ہے اور مشکل، بس یہ سوچ لو کہ مرنا ہے اور قبر ذرا مشکل ہے۔ آگے تمہاری مرضی بھائی، تمہیں داڑھی اچھی لگتی ہے، پتہ نہیں اچھی نہیں لگتی،
انگریز کی تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، نبی کی چیز اچھی ہے. ٹائی تو اچھی لگتی ہے نا، پی کیپ وہ بھی اچھا لگتا ہے، ٹی شرٹ وہ بھی اچھا لگتا ہے، جین کی پینٹ وہ بھی اچھی لگتی ہے، لیکن نبی کی داڑھی نہیں، خارج ہوتی ہے. یہ خارج مر جائے گی انشاءاللہ قبر میں، فکر نہ کرو، فرشتے تیار کھڑے ہیں، بالکل انشاءاللہ 1 منٹ میں خارج مٹا دیں گے.